آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم جاؤ جنت میں رہو، وَزَوْجُكَ اور تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جیسے جس طرح چاہو کھاؤ پیو اس جنت میں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا ہے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا جنت میں؟ اللہ اعلم، لوگ کہتے ہیں گندم تھا فلاں تھا، جن چیزوں کو اللہ نے نہیں بیان کیا ان چیزوں کی پہچان میں انسان اپنی محنت کو ضائع کرے، اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ایک درخت تھا اس سے جو ہے وہ نہیں کھانا، اور آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو گمراہ کر دیا، انہیں جو ہے وہ بہکا دیا پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس جنت سے نکلوا دیا۔ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آئیں گی کہ کس طرح کر کے انہیں جو ہے وہ جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کھا بیٹھے اس سے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور فرمایا جاؤ زمین میں جا کے رہو، وہاں پہ شیطان تمہارا جو ہے وہ مخالف اور دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے تم وہاں جا کے فائدہ اٹھا لو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، کچھ توبہ کرنے کے کلمات سکھا دیے، اور وہ کیا ہیں؟ سورۃ اعراف میں ان کا بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا نا، اے اللہ تو اگر ہمیں معافی نہیں دے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والے کلمات سکھا دیے۔ یہاں پہ ایک بات ضمن بتا دیتا ہوں، کچھ موضوع من گھڑت واقعات، کچھ ایسی چیزیں دین کے اندر لوگوں نے داخل کر دی ہوئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش کے بھی لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ وہ اس نبی کے وسیلے سے جسے تو نے پیدا کرنا ہے اس کے وسیلے سے مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اب یہ والا واقعہ، یہ والی چیز کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی بھی معتبر کتاب میں، بلکہ اس حدیث کو، یا اس حدیث نہیں بلکہ اس بات کو ان کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جنہیں موضوعات کہا جاتا ہے۔ موضوعات کا معنی من گھڑت باتیں، من گھڑت یعنی جن کے بارے میں یہ تھا کہ خود بولنے والے نے بتا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط بیانی کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ غلط باتوں میں یہ ایک غلط بات لکھی گئی ہے، اور آج کل کے بہت سے لوگ اس غلط بات کو اٹھا کے اور نبی کی حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی تھی،
اور اللہ نے دعا قبول فرما لی تھی، یاد رکھ لو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا فرمائے، ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔